پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب بہت بات ہوئی، جینون بات ہوئی، ماشاءاللہ بڑے دریچے کھلے عقل کے. ایک جملہ آپ کا، اگرچہ آپ نے اس کی وضاحت بھی بعد میں فرمائی کہ ایکسیپشنز ہوتی ہیں، وہ جنرلائز نہیں کی جا سکتی، اسے قانون نہیں کہا جاتا، لیکن ڈاکٹر صاحب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی تھی اپنے آخری وقت میں، تو عورتوں کی بات، زندہ درگور نہ کرنے کی بات، بیٹی کی بات، ڈاکٹر صاحب یہ آج کے ہمارے معاشرے کی بات ہے، یہ پاکستان کی بات ہے، میاں والی کی بات ہے. ایک باپ ہے، بیٹی اس کے گھر میں پیدا ہوتی ہے، اور پتہ نہیں ہمارے یعنی اللہ تعالیٰ کچھ دلوں میں نرمی پیدا کرنا چاہتا تو اس کا نام بھی جنت رکھا انہوں نے. چھوٹی سی بچی ہے ڈاکٹر صاحب، 7 دن صرف اس کی عمر ہے. وہ میں نے FIR ساری پڑھی، اس میں تفصیلات جو مجھے مصدقہ ملی ہیں. نام اس کا جنت ہے، 7 دن اس کی عمر ہے. بیٹے کی بڑی خواہش تھی اس کو، نسلاً یہ آدمی پٹھان ہے. تو جو لڑکی ہے اس کی بیوی، اس کا والد بھی اس وقت موقع پر موجود تھا، ملنے آیا تھا. وہ کہتا ہے کہ یہ آیا، کوئی 30 بور کا شاید پسٹل یا کوئی گن اس کے پاس تھی، اور اس نے پے در پہ 5 فائر اس ننھی بچی 7 دن کی اس میں پیوست کیے ہیں. وہ بچی جانبر نہیں ہو سکی، اور یہ پھر گن لہراتا ہوئے جب اسے پکڑنے کی کوشش کی تو دوڑ گیا. ڈاکٹر صاحب یہ بھی آج ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے. انہیں کچھ آواز کریں، کوئی تلقین کریں، کوئی انسانیت دیکھیں. اگر وہ پٹھان ہے تو سارے پٹھان بے غیرت نہیں ہیں. بالکل. بچیاں ہیں ان کی. اگر وہ میاں والی کا ہے تو سارے میاں والی کے بے غیرت نہیں ہیں. بالکل صحیح. اگر وہ مرد ہے تو دنیا کے سارے مرد بے غیرت نہیں ہیں. دیکھیں اگر کوئی دین کا اس کے پاس ذرا بھی علم ہو، انسانیت ہی ہوتی، اس کے پاس انسانیت ہو، میں کہتا ہوں ذرا سا اس کو پتا ہو کہ یہ بچی تو اس کے لیے رحمت ہے، اللہ اور یہ بچی جو اس کے گھر میں پیدا ہوئی ہے اس کے لیے جنت میں لے جانے کا سبب ہے. اور یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 بچیوں کی پرورش کی وہ جنت میں جائے گا. وہ بچیاں اس کو جنت میں لے جائیں گی، حجاب ہوں گی، آڑ بن جائیں گی، رکاوٹ بن جائیں گی، جہنم میں نہیں جانے دیں گے. اچھا صحابی پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 بچیوں کی پرورش کرے، آپ نے فرمایا 2 بچیوں کی پرورش کرے وہ بھی جنت میں لے جائیں. سبحان اللہ. اچھا راوی کہتا ہے کہ آگے صحابی نے پوچھا نہیں ہے کہ ایک بچی وغیرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہ بھی یہ بشارت دیتے. اندازہ کریں اس نے تو اپنی جنت کھوٹی کی ہے. وہ بچی کا نام بھی جنت ہے، اس نے اپنی جنت کھوٹی کی ہے. اس طرح کے واقعات وہ کسی معاشرے کی اوورآل جو فکر ہے یا اوورآل اس کا طرز عمل ہے اس کو ظاہر نہیں کرتے. یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہی خوفناک اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. یہ لیکن ایکسیپشنز ہیں، عام طور پہ لوگ اس طرح سے نہیں کرتے. البتہ یہ بات بہرحال ہے کہ جو عمومی طور پر ہمارا اس بر صغیر کا پورا جو اجتماعی شعور ہے، بچی کی پیدائش پہ خوشی نہیں کرتے، بیٹے کی پیدائش پہ خوشی کرتے ہیں. اور اس میں بھی ونس اگین میں وہی بات کروں گا جو میں بریک سے پہلے کر رہا تھا کہ بچیوں کی خوشی نہ کرنے والی 90% مائیں ہوتی ہیں. بچیوں کی خوشی پر، بچوں کی خوشی پر خوش ہونے والی اور بچیوں کی خوشی پر نہ خوش، پیدائش پر نہ خوش ہونے والی 90% مائیں ہوتی ہیں. یہ 10% بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے بدبخت جو ہیں وہ کوئی ہر ایک واقعہ ہے. یہ تو ایک واقعہ ہے، اس طرح کا واقعہ عام طور ہر روز تو نہیں ہوتا، ہر مہینے بھی نہیں ہوتا، ہر سال بھی نہیں ہوتا. لیکن بچی پیدا ہونے پر جو سب سے گھروں میں آپ دیکھ لیں سب سے پہلے جو اس بات کا اظہار ہوتا ہے، بیزاری کا اظہار ہوتا ہے، وہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے. 10% مرد بھی ایسے ہیں بچیوں کی پیدائش پہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ بچی پیدا، وگرنہ عام طور پہ مرد جو ہے وہ حوصلے پہ ہوتا ہے، عورت کو ہوتا ہے میرے ہاں بیٹا پیدا ہو. بھئی عورت کو اگر مسئلہ نہیں ہے اور عورت کو اگر حقوق نہیں دینے تو پھر اور کس نے دینے ہیں؟ مرد تو اس کو حقوق دے رہا ہے. لہٰذا عورت مارچ والوں کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے عورت سے عورت کو حقوق دلوائیں اور پھر وہ مرد کے خلاف بات کریں. میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ ڈیفائن کر لیں کہ عورت کو حقوق دینے کس نے ہیں. اگر ریاست نے دینا ہے تو ریاست کے ساتھ بات کریں. میرے خیال میں ریاست نے، ہمارے پاکستان کے قانون کے اندر ہم آئینی طور پر کوئی سکم ایسا نہیں ہے سوائے اس کے کہ اگر ہم سکم تلاش کریں تو کچھ زائد حقوق دیے ہوئے ہیں جو ان کو نہیں دینے چاہیے. مخصوص مثال کے طور پر مخصوص نشستیں ہیں کیوں دی گئی ہیں؟ اگر شانہ بشانہ ہیں تو پھر شانہ بشانہ چلیں، میرٹ پہ آپ ساری دنیا لڑتی ہے، آپ بھی لڑیں. لیکن آپ کو میرٹ دیا ہوا ہے، میرٹ کے علاوہ جو ہے وہ مخصوص کوٹا دیا ہوا ہے، مختلف چیزیں دی ہوئی ہیں، زائد حقوق دیے ہوئے ہیں. ہم اس پر اعتراض نہیں کرتے. یہ ہماری
بیٹیاں ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ہماری بچیاں ہیں, ان کا مخصوص کوٹا ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی بھی چیز میں, ہمیں تو اعتراض نہیں ہے. لیکن جب یہ نکل کے اپنے حقوق مانگتی ہیں تو پہلے کیلکولیٹ کر لیں, ڈیفائن کر لیں, اپنا ٹارگٹ فکس کر لیں کس سے لینے ہیں. اگر یہ اپنے باپ سے حقوق لینے کے لیے کوئی بیٹی نکل رہی ہے تو اس کو کوئی شرم اور حیا کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب اتنی بڑی کس نے کیا پال کے کہ حقوق کی بات کر سکے, زبان کھول سکے؟ باپ ہی تھا, کما کے لاتا تھا. ظاہر ہے کہ اگر یہ باپ کے خلاف احتجاج ہے تو پھر تو بچی کو یا بیٹے کو دیکھیں, والدین کو اللہ تعالیٰ نے کیا احترام دیا ہے, اور ماں جو سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق ہے, اور باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کا دروازہ ہے, اور چاہے تو اس کو ضائع کر لو اور چاہے تو اس کو اویل کر لو. تو اس کا مطلب ہے اگر یہ باپ سے لینے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو اپنا وہ بنیاد ہی ضائع کر دی. اور کس کے کہنے پر, آپ ذرا سمجھیں تو صحیح, کس کے کہنے پر ہم نے یہ تحریک شروع کی ہے؟ وہ مغرب جس نے خود عورت کو حق 1920 میں دیا ہے, ووٹ کا حق اس سے پہلے نہیں تھا, اور 1920 میں خود ووٹ کا حق دیا ہے, اور ضمیر اپنا ان کا ملامت کر رہا تھا. یہ جو فیمنسٹ موومنٹ ہے اصل میں مغرب کے ضمیر کا بوجھ ہے, وگرنہ ظلم کا رد عمل ہے. وگرنہ اسلام نے, آپ اندازہ کریں کہ آپ مغرب کے پیچھے لگ کے ان والدین کو, ان بھائیوں کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں جن کو شریعت نے آپ کا محافظ قرار دیا ہے, آپ کے حقوق کا تحفظ کرنے والا قرار دیا ہے. اور وہ دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر رہے ہیں 1400 سال پہلے. اور رائے کا احترام, رائے کا احترام, عورت کو رائے دینے کا حق جو ہے اس وقت موجود ہے, اور آپ مغرب کے اندر 1920 میں رائے دینے کا اس کو حق دے رہے ہیں, اور میگنا کارٹا آ رہا ہے 1215 میں. آپ یعنی کن کے پیچھے لگ کے آپ اپنے اس پوری بنیادوں کو ہلانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں؟ تو یہ اگر تھوڑا سا بھی اس کو کمپیریزن کر لیں, کوئی ہوش کر لیں اور ہوش کے ناخن لیں, تو کم از کم یہ تحریک یہ رخ اختیار نہ کرے. رہ گئے وہ حقوق جو جینون ہیں, اس کے لیے میں بھی اس کے ساتھ ہوں, یقیناً آپ بھی اس کے ساتھ ہوں گے. ہر گھر کا ہر مرد اپنی بہن بیٹی کے لیے وہ حقوق دلوانے کے لیے وہ میدان عمل میں آئے. ریاست نے بھی دیے ہوئے ہیں حقوق, اسلام نے بھی دیے ہوئے ہیں. پریشانی کیا ہے؟ پریشانی اور کوئی بھی نہیں ہے کہ مغرب کی فیمنسٹ موومنٹ نے ہمارے معاشرے کو ہلا کے رکھ دیا ہے. وہ جو اپنا فیملی سسٹم تباہ و برباد کر چکے ہیں, اب وہ ہمارا فیملی سسٹم تباہ و برباد کرنے پر تلے. وہ عورت جو گھر سے نکلے گی, اب وہ جو ظلم کے بازار گرم ہوتے ہیں اس فحاشی کی وجہ سے, جو لوگوں کی طبیعتیں خراب ہوتی ہیں, جو لوگوں کی نیتیں خراب ہوتی ہیں, جو معاشرے کا ماحول بگڑتا ہے, یہ تو الگ بات ہے. لیکن جو رشتے کمزور پڑتے ہیں جب آپ باپ کے خلاف یا بھائی کے خلاف یا اپنے ہی مردوں کے خلاف بات کرتے ہیں, تو یہ دراصل ہمارا فیملی سسٹم تباہ و برباد کرنے کے لیے. پھر سب سے بڑا آپ دیکھیں پچھلے 1-2 سال میں سب سے بڑا سلوگن یہ ہوتا تھا کہ آپ آزادی حاصل کر لیں اور طلاق لے لیں. اس دنیا میں, اس معاشرے میں طلاق یافتہ عورت کا کیا اس کا مستقبل ہے؟ کون سی سیٹلمنٹ کا بندوبست ہے؟ آپ بات کر رہے تھے کہ جنگوں میں مرد جو ہیں وہ کم رہ جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں, مختلف معاملات میں عورتیں زیادہ ہوتی ہیں, اس لیے جو ہے وہ مرد کو اسلام نے 4 شادیوں کا حق دیا. میں تو کہتا ہوں کہ رہنے دیں اسلام کے دیے ہوئے 4 شادیوں کے حق کو. آپ معاشرے میں طلاق یافتہ اور بیوہ عورتوں کی سیٹلمنٹ کا بندوبست تو کریں, وہ تو کر دیں, آپ کو انتظام تو کریں, بالکل آپ کی ریاست کرے, آپ کا معاشرہ کرے, یا فیمنسٹ موومنٹ والوں کو کہیں کہ کم از کم ان عورتوں کے سیٹلمنٹ کا سوشل, یہ تو مرد سے آزاد ہیں, یہ تو مرد سے آزاد ہیں, کم از کم ان کے حقوق کا تحفظ تو کریں. اور جو ان کے حقوق کا تحفظ نہیں کرتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف پروپیگنڈا ہے, ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کی ایک سازش ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اگر جینون کوئی حقوق ہیں تو ہم اس کو یوں ہی کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ جینون حقوق میں کوئی مرد رکاوٹ نہیں بنتا, کوئی مرد اتنا بغیرت نہیں ہوتا کہ جو عورت کو حقوق نہ دے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے صنف نازک بھی بنایا ہے, اور مرد کو اس کا خادم اور اس کے حقوق کا تحفظ کرنے والا بنایا ہے. اور اگر فطرت بگڑ جائے تو ظاہر ہے ایکسیپشنز ہوتے ہیں. اب دیکھیں آپ نے یہ بچی والا جو قصہ سنایا, میں تو حیران ہو رہا تھا کہ کوئی اتنا سفاک ہو سکتا ہے, کوئی اتنا سفاک ہو سکتا ہے. کسی کو مارنا, کسی کو قتل کرنا, یہ ہمیشہ ہی بہت ہولناک بات رہی ہے. اور 7 دن کی بچی کو آپ نے 5 فائر مار دیے, اور ہیں بھی آپ باپ کہلا رہے ہیں.
تو ایسا شخص جو ہے وہ تو درندہ ہے، وہ تو انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ تو آپ اس پر کسی مرد کو، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ کسی مرد کو مورد الزام ٹھہرائیں یا پاکستانی معاشرے کو مورد الزام ٹھہرائیں، نہیں، اس سے صرف ایک ہی الزام ہے، اور وہ یہ ہے، وہ جرم ہے کہ آپ نے دین کی تعلیم حاصل نہیں کی، آپ دین سے دور ہیں۔ دین کے ذرا بھی قریب ہوتے تو آپ کم از کم یہ حرکت کبھی نہ کرتے۔ ناظرین، عورت کے حقوق کی بات مغرب کو کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے، جو 1920 میں عورت کو رائے کا حق دے رہے ہیں، اور جو 1200 کچھ میں میگنا کارٹا کا ایک قانون لا کے انسانوں کے حقوق تسلیم کر رہے ہیں، اس اسلام پہ بات کرتے ہیں جس میں ایک نبی، اور نبی بھی جو ختم نبوت کے تاجدار ہیں، وہ ایک خاتون سے مشورہ کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، اور وہ دینی فریضہ ہوتا ہے۔ وہ اسلام جو بیوی کی شکل میں، بیوی کے روپ میں دنیا کی بہترین اور محبوب ترین ایک متاع قرار دیتا ہے عورت کو، اس اسلام پہ بات کرتے ہیں جو تمام مردوں کی جنت کو ماں کے قدموں تلے قرار دیتا ہے۔ اس عورت کی بات کرتے ہیں کہ 2 بہنیں اور 2 بیٹیاں پالنے والے کو جو جنت کی بشارت دیتا ہے۔ اور یہ لوگ آج آ کے ہمیں عورت کے حقوق سکھائیں گے اور سمجھائیں گے کہ جن کی عورت آج بھی جب اسلام کے دیے حقوق سنتی ہے تو وہ للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ یہ الگ بات کہ مسلمان کتنا اس پہ عمل کر رہے ہیں، کتنا نہیں کر رہے ہیں، لیکن اسلام جس پہ اعتراض ہو رہا ہے، جس پہ انگلی اٹھائی جا رہی ہے، جس پہ بات ہو رہی ہے، اس اسلام نے جہاں سے عورت کو اٹھایا ہے وہ تو زندہ دفن ہو رہی تھی، اسے جینے کا حق دیا، اسے رائے کا حق دیا، اسے مرضی کی شادی کا حق دیا، اسے وراثت کا حق دیا، اسے باعزت زندگی گزارنے کا حق دیا۔ لہٰذا مغرب تو اب اس کی وضاحتیں نہ دے، بقول بشیر بدر خطاوار سمجھے کہ دنیا تجھے، اب اتنی زیادہ صفائی نہ دے۔ اور جہاں تک مسلمان ماؤں اور بہنوں کی بات ہے تو انہیں بھی میں یہی کہوں گا کہ ہمیں مغرب کی دل فریب اور فریب خوردہ قسم کی جنت نہیں چاہیے۔ ہمیں کوئی ایسی آزادی، کوئی ایسی دنیا، کوئی ایسی ورلڈ نہیں چاہیے۔ بقول بشیر بدر، ہمیں ایسی دنیا نہیں چاہیے جہاں سے مدینہ دکھائی نہ دے۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہماری زندگی، ہماری موت وہ مدینے سے اور مدینے سے لائے ہوئے نظام سے وابستہ ہے۔ ہماری دھڑکنیں اس پہ قربان، ہمارا خون اس پہ قربان۔ ہم مدینے کے، مدینہ ہمارا، مدینے کا نظام ہمارا، مغرب سے ہمارا کنارہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔